الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پر قدرت بخشی لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا، اور جب وہ حق کو سننے، ماننے، کہنے اور دیکھنے سے محروم ہو گئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہیں۔ یعنی یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چاہے کوئی کسی کی ظاہری طور پر آنکھیں ہیں، کان ہیں، دل ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر وہ حق پر نہیں ہے تو وہ گنگا ہے، وہ اندھا ہے، وہ بہرا ہے، وہ محروم ہے، بہت بڑی دولت سے محروم ہے جو ایمان سے محروم ہے۔ او کصیبن، یہ جو او ہے یہ اس کا معنی ہے یا، ٹھیک ہے، یہ حرف عطف ہے۔ جیسے انگلش میں او آر ہوتا ہے نا، آر جس کا معنی ہوتا ہے یا، یہ حرف عطف ہے۔ اور یہ جو کا ہے، کا یہ جارہ ہے، مثلیہ ہے، یعنی معنی اس کا ہوتا ہے جیسے، ٹھیک ہے، کا معنی جیسے، اور یہ کا مثلیہ ہے۔ سیبن، سیبن کہتے ہیں موسلا دھار بارش، تیز طوفانی بارش کو، جیسے تیز بارش ہو یا جیسے تیز بارش ہو۔ تو یہ دوسری مثال شروع ہو رہی ہے، اور اس کا او کصیبن کا جو عطف ہے نا، وہ پیچھے جو ہم نے کمثل الذی پڑھا ہے نا اس پر ہے، اس کا عطف اس پر ہے۔ یعنی ایک مثال وہ تھی اور دوسری مثال اب یہ شروع ہو رہی ہے۔ ایک وہ پیچھے مثال گزری اور یہ دوسری مثال کہ تیز بارش ہو یا جیسے تیز بارش ہو، من سے، السمائی آسمان، فی میں ہی اس، یعنی آسمان میں سے جیسے تیز بارش ہو، ظلماتن تاریکیاں، یہ ظلمتن کی جمع ہے، ظلمتن اندھیرا ہوتا ہے نا، اندھیرا، تاریکی، مؤنث سمائی کی یہ جمع ہے، ظلماتن، صحیح ہے، تاریکیاں، اندھیریاں، اس میں اندھیریاں ہیں، تاریکیاں ہیں، وہ منع، اور رعدن گرج ہے، کڑاکے ہوتے ہیں نا بادلوں میں سے، وبرقن، اور چمک ہے، برق مانا چمک، یجعلون بنا رہے ہیں، وہ بناتے ہیں، جعل یجعلو سے بنانا، جعل اس نے بنایا، یجعلون یہ کہ وہ بناتے ہیں، اصابعہم، اصابع کی جمع ہے اصابع، یعنی اس کی انگلیاں، اصبع کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا، اصبع مانا انگلی، اصابع انگلیاں، ہم اپنی، وہ اپنی انگلیاں بنا رہے ہیں۔ اس کا یہ میں کرتا ہوں وضاحت، فی میں آذانہم، اذن کی جمع آذان، یعنی کان، اپنے کانوں میں، ہم اپنے کانوں میں، ہم مانا اپنے کانوں میں، اپنے کانوں میں انگلیاں بنا رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں رہے گا، یعنی اس میں جو معنی اس کا کریں گے ڈال رہے ہیں، اپنی انگلیاں جو ہے وہ اپنے کانوں میں، یجعلون کا معنی کریں گے ڈال رہے ہیں، صحیح ہے، یعنی وہ جو اگر یا پھر تیز بارش ہو جائے اور پھر آسمان سے بارش برسنے لگے اور اندھیرا بھی ہو اور گرج بھی ہو، کڑاکے ہوں اور پھر چمک بھی ہو، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال رہے ہیں، اپنے کانوں میں، من السواعی کی زوردار کڑک سے، یعنی وہ جو کڑاکے گرج رہے ہوتے ہیں بادلوں میں، ان کی وجہ سے، کس لیے، حذر الموتی، حذرا کا معنی ہے ڈر، حذرا ڈر، ڈرنا، صحیح ہے، الموت موت، موت کے ڈر سے، یہ مضاف مضاف الیہ، موت کے ڈر سے، واللہ، وہ منع، اور محیطم بالکافرین، یہ احاطہ یحیط احاطتن فہو محیطن، گھیرنا، گھیرے ہوئے ہے، مصدری معنی اس کا گھیرنا۔ تو اللہ نے گھیرا ہوا ہے بالکافرین، کافروں کو، یہاں با کا جو معنی ہے وہ کو، کافروں کو، کافرین کافر کی جمع ہے، تو اس کا بامحاورہ ترجمہ، یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والے بارش کی طرح ہے، اترنے والی بارش کی طرح جس میں تاریکیاں ہیں اور گرج ہے اور چمک ہے، یا یہ زوردار کڑک کی وجہ سے
موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، حالانکہ یہ وو جو ہے نا، یہ وو حالیہ، اس کا معنی یہاں پر اور کیا ہوا ہے عطف کے معنی میں، اصل میں اس کا معنی جو ہے یہ وو جو ہے وہ حالیہ ہے، وو حالانکہ، حالانکہ اور بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی کافر اللہ کے عذاب سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکتے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، کفار اللہ کے عذاب سے بچ کر کہیں بھی بھاگ کر نہیں جا سکتے، کچھ بھی کر لیں، یعنی ایک مثال وہ دی گئی کہ روشنی ہوتی ہے اس کے اطراف میں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس تیز روشنی کی وجہ سے آنکھیں ان کی چندیا جاتی ہیں، اللہ ان کا نور لے جاتا ہے، اس میں اندھے گنگے بہرے، یعنی جب ان کے پاس ہدایت آئی، جب ان کے پاس اللہ کے احکام آئے تو وہ اندھے ہو گئے، گنگے بہرے ہو گئے، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، اور ان کی اس تجارت نے، یعنی اپنی ضد نے، ڈیٹھ پن جو ان کے اندر آ گیا کہ نہیں ہم حق پر نہیں آئیں گے، حق کو تسلیم نہیں کریں گے، تو اس تجارت، ان کی یہ جو تجارت تھی اس نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا۔ تو اب یہاں دوسری مثال یہ دی جا رہی ہے، یکاد البرق، قریب ہے، یکاد، کادا یکادو، یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یکادو من قریب ہے، برق بجلی، یخطف، خاطف یخطف، اس میں یخطف اچک کر لے جائے، ابصارہم، بصر کی جمع ابصار، آنکھیں، نگاہیں، ان کی، ان کی نگاہیں، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی، کلما، جب یا جب کبھی، اضاء لہم مشوا فیہ، اضاء روشنی، اضاء یدیو سے اضاء، روشنی ہوئی، روشنی ہو گئی، جب اجالا ہوا، لہم، ان کے لیے، لامنا کے لیے، ہم ان کے لیے، مشو، مشا یمشی سے مشو، چلنے لگے، فی ہی، اس میں، جب وہ چمکتی ہے نا بجلی تو کچھ روشنی ہوتی ہے، تو جیسے روشنی ہوتی ہے وہ چلنے لگتے ہیں اس میں، وہ منا، اور اذا منا، جب، اظلما، اندھیرا ہوا، علیہم، ان پر، یعنی پھر وہ جب چمک کر ختم ہوئی بجلی، اندھیرا چھا گیا، تو پھر قامو، کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، قاما یقومو سے قامو، کھڑے ہو گئے، اور لو، یہ لو شرطیہ ہے، اس کی جزا آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لو یہ شرطیہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اگر، صحیح ہے، اور یہاں پر ایک اصول آپ کو سمجھا دوں، شرط و جزا سے متعلق، اس کی ایک تو جو یہ لو ہے نا، اس کی شرط یہ لذہبہ، ٹھیک ہے، لذہبہ لام تاکید مفتوح، اور جو لو ہوتا ہے نا، لو شرطیہ، اس کی جزا لام سے آتی ہے، جو لو شرطیہ ہوتے ہیں اس کی جزا لام سے آتی ہے، اور جو ان شرطیہ ہوتا ہے، ان، حمزہ نون زیر ان شرطیہ جو آتا ہے نا، اس کی جزا پر فا آتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، ولو، اور اگر، شاء، چاہتا، اللہ لذہبا، ضرور لے جاتا، ذہبہ کا معنی ہوتا ہے جانا، لیکن یہاں پر یہ جو با پھر آگے آ جاتی ہے نا، اس کو لازم کو متعدی بنا دیتی ہے، ایک فعل لازم ہوتا ہے، ایک فعل متعدی ہوتا ہے، فعل متعدی کیا چاہتا ہے وہ آپ کو خلاصۃ النحو میں سمجھایا گیا تھا، تو اب یہاں یہی سمجھ لیں کہ با کی وجہ سے اس کا معنی ہوتا ہے لے جاتا، ضرور لے جاتا، لے جانا، ٹھیک ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے، بسمعہم، کان یعنی سننے کی قوت، ان کے سننے کی قوت، و ابصارہم، دیکھنے کی قوت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ سم جو ہے نا، سننے کی صلاحیت جو ہوتا ہے کان میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو یہاں پر اس کا معنی کان، ان کے کان اور ان کی آنکھیں سلب کر لیتا، ٹھیک ہے، ذہبہ سلب کر لیتا،
لا ضرور لے جاتا، یہ لام تاکید کے لیے ہے، ضرور لے جاتا، ذہبا سلب کر لیتا، بسمعی کان، ہم ان کے، یعنی ان کی قوت سماعت، یعنی وہ بہرے ہو جاتے، اندھے ہو جاتے، ان کی آنکھیں بھی لے جاتا، آنکھیں سلب کر لیتا، اور ان کے کان۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا ایک اور معنی بھی ہے، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں تک اس کو فی الحال آپ معنی اس کا یاد کریں، اور اس کی وضاحت میں ایک چیز اور عرض کر دوں کہ ہر ممکن چیز شے میں داخل ہے، اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور جو چیز محال ہے اس میں یہ صلاحیت نہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت آ سکے۔ تو لہٰذا ان کے یہاں پر رنگین کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس لام کا ہی یہ معنی ہے، اور یہ تاکیدی لام ہے، صحیح ہے۔ تو یہ جو کلر کیا ہوا ہے ان کا معنی لے جاتا، سلب کر لیتا، صحیح ہے۔ تو اس کی ان کلر کی مدد سے بھی آپ معنی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ مکمل ہوئی ایک بات، تو آگے پھر انشاءاللہ دوسری بات دوسری ویڈیو میں شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت نے کافروں کو، منافقوں کو، ہر ایک کو ہدایت کے نور کی روشنی پہنچائی، ہر ایک کی طرف، ہر قوم کی طرف، ہر قبیلے کی طرف وقتاً فوقتاً رسل علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، ہر ایک کی اصلاح اور تربیت کے لیے، ہدایت اور نصیحت کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں آباد لوگوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت سے انکاری جو لوگ ہوئے، جو انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین کے مرتکب ہوئے، انبیاء کا احترام نہ کیا، عزت نہ کی، بلکہ انہیں اپنے جیسا سمجھا اور ان کا احترام نہ کیا، ان سے بغض رکھا، ان کو ستایا، ان کو تنگ کیا، تو ان اعمال کے سبب، ان قبیح ناپسندیدہ برے افعال، برے اعمال کی وجہ سے ان کے دل ہیں لیکن مردہ ہیں، آنکھیں ہیں لیکن بینا نہیں ہیں، نابینا ہیں، اندھی ہیں کہ حق کو نہیں دیکھ سکتی، ان کے کان ہیں لیکن وہ بہرے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا ان سب چیزوں، ان اعضاء کے ہوتے ہوئے بھی بندہ اگر حق کو نہ سمجھے، حق کی طرف قائم نہ رہے، نہ بڑھے، نہ اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے، بلکہ وہ گمراہ اگر ہو جائے، منافق ہو جائے، انبیاء علیہم السلام کے خلاف ہو جائے، انبیاء اولیاء جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کے خلاف دل میں بغض بٹھا لے، تو اس کی ان آنکھوں، کانوں، ان سب چیزوں کا کوئی پھر فائدہ نہیں، یہ سب ان کی ہیں تو صحیح لیکن کسی کام کی نہیں، وہ حق کو نہیں دیکھ سکتی، حق کو نہیں سن سکتے، وہ حق کی طرف نہیں لوٹنے والے، وجہ ان کے نفاق، ان کے دل میں بھرے ہوئے کینے اور بغض کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔